الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، ناظرین کرام، قرآن مجید کے حق اور سچ ہونے کی سب سے بڑی دلیل قرآن مجید کا وہ چیلنج ہے پوری دنیا کے سامنے۔ بڑے بڑے ادبا، ماہر لسان، ماہر زبان، فصحا اور بلغا کے سامنے آج سے تقریباً 1450 سال پہلے، اور وہ چیلنج کیا ہے کہ منکرین اسلام، منکرین قرآن، اگر تمہیں اس بات کے اندر شک ہے کہ قلب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونے والا کلام اللہ کی جانب سے اللہ کا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ کلام کسی انسان کا ہے، کسی جنات کا ہے، یا خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے گڑھ کے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، تو تمہارے سامنے قرآن کا یہ چیلنج ہے کہ وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، اگر تمہیں شک ہے اس کلام کے اندر جو ہم نے اپنے بندے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو تم اس قرآن مجید کے جیسی ایک سورہ بنا کر پیش کر دو۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے علاوہ تمہارے جتنے بھی ناصر و مددگار اور حامی ہو سکتے ہیں ان سب کو اکٹھا کر لو، ان سب کو یکجا کر لو، ان سب کو جمع کر لو، اور سب مل کر کے بڑے بڑے بلغا، فصحا، ادبا جو زبان کے ماہر ہیں ان سب کو بلا لو، اور پھر قرآن مجید کی ایک سورت کی جیسی ایک سورہ بنا کر پیش کر دو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اور اگر تم قرآن مجید کی ایک سورت کی جیسی سورت نہیں پیش کر سکتے، نہیں بنا سکتے، تو پھر یہ اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ یہ کلام کسی انسان کا کلام نہیں، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نازل کردہ کلام ہے، یہ کتاب الہی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جبریل امی کے تھرو قیامت تک آنے والی نسل انسانی کے لیے بطور گائیڈنس کے، بطور ہدایت کے نازل کی گئی ہے۔ دوسری جگہ پروردگار عالم نے ساری دنیا کو کچھ اس طرح چیلنج کیا، قرآن مجید نے اس طرح چیلنج کیا کہ وہاں صرف انسانوں کو خاص نہیں کیا، بلغا، ادبا اور فصحا کو خاص نہیں کیا، بلکہ قرآن مجید نے کہا کہ انسان اور جنات دونوں مل کر کے آپس میں اس بات کی کوشش کریں کہ یہ قرآن مجید جو ہے اس کے جیسا قرآن مجید دوسرا بنا لائیں، تو ہم سمجھیں کہ تم اپنے دعویٰ کے اندر سچے ہو کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے۔ اور اگر تم نہیں لا سکتے ہو اس جیسا قرآن، تو پھر تمہیں ماننا پڑے گا کہ یہ کلام الہی ہے، یہ قرآن خدا کی جانب سے منزل شدہ ہے، کسی انسان کا، کسی جنات کا یا کسی اور کا یہ کلام نہیں ہے۔ قرآن مجید نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر ارشاد فرمایا گیا کہ قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، او میرے حبیب، آپ ان منکرین اسلام سے فرما دیجئے، کہہ دیجئے کہ اگر انسان اور جنات اس بات کے اوپر عہد کر لیں، متفق ہو جائیں
آپس میں مل کر بیٹھ جائیں، جمع ہو جائیں، کس بات کے لیے؟ کہ ان یاتوا بمثل ھذا القرآن، کہ وہ اس قرآن کے جیسا ایک دوسرا قرآن بنا ڈالیں۔ لا یاتون بمثلہ، تو وہ اس بات پہ قدرت نہیں رکھتے کہ وہ اس کلام کے جیسا کوئی دوسرا کلام، اس قرآن کے جیسا کوئی دوسرا قرآن وہ بنا سکیں۔ لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، اگرچہ وہ سب ایک دوسرے کے مددگار ہو جائیں، یعنی جنات اور انسان مل کر بڑے بڑے ادبا، فصحا اور زبان کے جو ماہر ہیں وہ سب مل کر کے بیٹھ جائیں اور یہ چاہیں کہ قرآن مجید کے جیسا دوسرا قرآن بنا دیں تو وہ نہیں بنا سکتے، اور اگر نہیں بنا سکتے ہیں تو یہ اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ یہ کلام کلام الہی ہے، کسی اور کا کلام نہیں ہو سکتا۔ اب میں آپ کی توجہ ایک دوسری جانب مرکوز کرنا چاہتا ہوں، اور وہ کیا ہے کہ آج تک شاید تاریخ میں آپ نے کبھی یہ نہیں پڑھا ہوگا، اور آج تک تاریخ میں کبھی کسی مصنف نے، کبھی کسی آتھر نے، کبھی کسی رائٹر نے کوئی بہت معروف و مشہور کتاب لکھ ڈالی ہو، اور اس کتاب کے لکھنے کے بعد چاہے وہ کتاب میتھمیٹکس کے سبجیکٹ سے تعلق رکھتی ہو، یا پھر وہ فزکس کے اندر ہو، یا پھر وہ کیمسٹری کے اندر ہو، یا پھر وہ عربی ادب کے اندر ہو، چاہے جتنے بھی سبجیکٹ ہیں ان تمام کے تمام سبجیکٹ کے جو ماہرین ہیں انہوں نے کبھی بھی اس بات کی حماقت نہیں کی کہ ایک معروف و مشہور کتاب کے لکھنے کے بعد وہ اس بات کا چیلنج کر دیں کہ یہ کتاب جو میں نے لکھی ہے یہ بالکل حرف آخر ہے، اور اب اس کے بعد اس کے مقابلے میں کوئی دوسری کتاب نہیں لکھ سکتا جیسا میں نے لکھا ہے۔ آج تک آپ نے سنا کبھی کسی مصنف نے ایسا دعویٰ کیا؟ کبھی کسی آتھر نے ایسا چیلنج کیا؟ کبھی کسی رائٹر نے اس قسم کی گفتگو کی؟ اگر وہ گفتگو کرتا ہے تو لوگ یہی کہیں گے کہ یہ سب سے بڑا جو ہے بیوقوف ہے، سب سے بڑا نادان ہے۔ اگر کسی نے ایسا کوئی دعویٰ کیا یا اگر کوئی کر بیٹھے حماقت، تو آپ دیکھیں گے کہ چند ہی مہینوں کے بعد اس جیسی کتاب نہیں بلکہ اس سے کہیں بہتر اعلیٰ معیار کی کتابیں مارکیٹ کے اندر آپ مشاہدہ کر سکیں گے، آپ دیکھ سکیں گے، کیونکہ وہ انسان کا کلام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، تو ہر ایک انسان کے اوپر ایک دوسرا انسان بہت بڑا قابل نکل کر سامنے آ جاتا ہے۔ تو کسی بھی انسان نے، کسی بھی آتھر نے اور کسی بھی مصنف نے، کسی بھی رائٹر نے آج تک کوئی کتاب لکھنے کے بعد اس طرح کا کوئی دعویٰ نہیں کیا کہ اس کے جیسی کتاب کوئی دوسرا نہیں لکھ سکتا، لیکن قرآن مجید نے آج سے 1450 سال پہلے اس بات کا دعویٰ کیا، اس بات کا چیلنج کیا پوری دنیا کو کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ قرآن مجید کلام الہی نہیں ہے، اگر تمہیں شک ہے اس بات کے اندر، تو اس قرآن کے جیسا ایک دوسرا قرآن بنا کر پیش کر دو، یا اس قرآن کے جیسی ایک آیت کی طرح کوئی دوسری آیت تم لا کر پیش کر دو۔ اگر تم کر دیتے ہو تو تم اپنے بات کے اندر سچے ہو، اور اگر تم جو ہے قرآن مجید کے جیسی دوسری قرآن مجید کی آیتوں کی طرح دوسری آیت تم بنانے سے قاصر ہو، تو یہ اس بات کی کھلی دلیل ہے، اور یہ سب سے بڑی دلیل ہے جو قرآن مجید کا چیلنج ہے۔ اس چیلنج کو کسی نے قبول نہیں کیا، اور اگر کسی نے قبول کیا بھی تو وہ کچھ دنوں کے بعد اپنے آپ میں شرمندہ ہوا، اور پھر قرآن کے فصاحت، اس کی بلاغت اور اس کی حقانیت اور اس کی صداقت کے سامنے وہ گھٹنے ٹیک دیا۔ اور اگر کسی نے قرآن کے اس چیلنج کو قبول کرنے کی کوشش کی تو وہ بعد میں شرمندہ ہو کر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قرآن کا ہی ہو کر رہ گیا۔ تو یہ قرآن کا جو چیلنج ہے ساری دنیا کے لیے، جو آج سے 1450 سال پہلے کیا گیا تھا، وہ آج بھی باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا۔ یہ اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ یہ کتاب الہی ہے، کسی اور کی جانب سے یہ کتاب نہیں لکھی گئی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔